ابتدا اس پاکزات اللہ کے نام سے جس کے قبضہ قدرت میں میری اور آپ سب کی جان ہے۔ السلام علیکم ناظرین، آج ایک بار پھر ہم نیشنل ہائی وے اینڈ موٹر وے پولیس ٹریننگ سینٹر شیخو پورہ موجود ہیں۔ ناظرین کے بھرپور اصرار پر ہمیں یہاں پہ دوبارہ آنا پڑا اور آج پروگرام کا پارٹ 2 جو ہے وہ یہاں پہ ہم ریکارڈ کر رہے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں کمانڈنٹ نیشنل ہائی وے اینڈ موٹر وے پولیس شیخو پورہ محبوب اسلم للہ صاحب موجود ہیں۔ پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو سر۔ کوئی کالج کا، کیونکہ ہم پہلے پارٹ میں بڑا تفصیلی جو ہے وہ اس کا جائزہ دکھا چکے ہیں مختلف ڈپارٹمنٹس کے بارے میں، پھر بھی کوئی اس کی جو خصوصیات ہیں جو وہ پروگرام نہیں ہمارے ویورز دیکھ سکے ان کے لیے کوئی بتا دیں گے؟ دیکھیں جی، یہ جو ٹریننگ کالج ہے یہ جب موٹر وے پولیس کا افتتاح ہوا تھا، موٹر وے جب بنی تھی 97 میں، تو یہ جو کالج ہے یہ بیسیکلی پہلے ایک اسکول تھا جو اسلام آباد میں بنایا گیا تھا۔ پھر 99 میں اس کو ہم نے چکری میں شفٹ کیا اور 2003 میں اس جگہ پہ اس کو لایا، اور 2011 تب تک اس کے پاس اسکول کا اسٹیٹس تھا، ٹریننگ اسکول کا، اور 2011 میں اس کو کالج کا درجہ دیا گیا اور یہاں پہ ایک ڈی آئی جی کی سیٹ جس کو کمانڈنٹ کہتے ہیں وہ کریٹ کی گئی۔ ٹریننگ جو ہے وہ کسی بھی ادارے کا بیک بون ہوتی ہے، اور اس کالج کا جو مین مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہم یہاں پہ جتنے بھی آفسرز ہیں جو فریشلی ریکروٹ ہوتے ہیں اور جن کے ہم پروموشنل کورسز کراتے ہیں، ان کو ہم اس لیول کی ٹریننگ دیں کہ وہ جا کے فیلڈ میں بیسٹ جو ہے وہ کس قسم کی ٹریننگ ہوتی ہے؟ کوئی ٹیکنیکل ٹریننگ دیتے ہیں، کوئی فائرنگ کرنا، گلاس پڑھاتے ہیں، کس طرح کی ٹریننگ؟ دیکھیں، ٹریننگ کے ڈفرینٹ آسپیکٹس ہوتے ہیں۔ نارملی ہم ڈیلی بیسس پہ فزیکل ایکٹیویٹی سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ مارننگ میں ان کو ہم سب کو تقریباً پی ٹی کراتے ہیں، پھر پریڈ کراتے ہیں۔ اس کے بعد ان کی کلاسز ہوتی ہیں جس میں ہم ان کو ڈفرینٹ چیزیں، جس میں لا ہے، ایتھکس ہیں، اس طرح کی چیزیں پڑھاتے ہیں، اور ایوننگ میں ان کی اسپورٹس ایکٹیویٹی ہوتی ہے اور کچھ اس طرح کا۔ یہ آپ نے پی ٹی کا ذکر کیا، ہم اسکول کالجز میں بھی کرتے رہے اور بڑا بھاگتے بھی تھے ان چیزوں سے، اور کئی دوست جو ہے وہ انجوائے بھی کرتے تھے۔ اس کا بنیادی مقصد کیا ہوتا ہے؟ کوئی ڈسپلن لانا، صبح صبح اٹھانا، یا پھر کوئی فزیکل فٹنس کے حوالے سے جو ہے وہ کچھ اس کا بینیفٹ ہوتا ہے؟ دیکھیں، پولیس از اے ڈسپلنڈ فورس، اور ڈسپلن یہاں سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور جب آپ فزیکلی فٹ ہوتے ہیں تو آپ کا مائنڈ بھی الرٹ ہوتا ہے، اور اس میں ہم کافی زیادہ ایمفسائز کرتے ہیں، تاکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایز کمپیئر ٹو جو باقی صوبوں کی پولیس ہے، آپ کو موٹر وے کے افسران، ایون لوور رینکس کے جو آفیسرز ہیں، وہ آپ کو بڑے سلم، اسمارٹ اور فزیکلی فٹ نظر آتے ہیں۔ تو اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم ان کی فزیکل فٹنس اور مینٹل الرٹنس پہ کافی زیادہ ایکسرسائز کرتے ہیں۔ لیکن لگتا ہے پھر پنجاب پولیس اس کے برعکس کام کرتی ہے، وہاں تو ہمیں بڑے ہوئے پیڑس اور چیزیں نظر آتی ہیں۔ دیکھیں، ہر جو پولیس ڈپارٹمنٹ ہے، پنجاب پولیس ہے، اسلام آباد ہے، موٹر وے، ہر ڈپارٹمنٹ کی اپنے پلس پوائنٹس ہیں اور نیگیٹو پوائنٹس ہیں۔ تو الحمدللہ میں بڑے فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ پچھلے 22 سال میں موٹر وے پولیس نے ایک نام بنایا ہے، اور بڑے فخر سے کہتا ہوں کہ اٹس دا اونلی انسٹیٹیوشن ان پاکستان جس کے بارے میں لوگ انگلی نہیں اٹھا سکتے ہیں کسی بھی حوالے سے۔ ہم عام طور پہ دیکھتے ہیں کہ جو ریفریشرز کورس ہوتے ہیں یا ٹریننگز، یا جیسے آپ نے پی ٹی اور چیزوں کا ذکر کیا، ہم پنجاب پولیس اور بہت سارے ڈپارٹمنٹس کی میں مثال دے سکتا ہوں آپ کو، جہاں پہ سفارشیں ہوتی ہیں، کہا جاتا ہے جی کہ انٹری کر لیں، بچہ گھر رہے گا، اسے صبح نہ اٹھائیں، کوئی سسٹم، کوئی سفارش سسٹم چلتا ہے۔ کہیں خدا نخواستہ اس ادارے میں تو اس طرح کی چیزوں نے جڑیں تو نہیں بنانی شروع کی؟ نہیں، اللہ کا شکر ہے جی۔ دیکھیں، ہمارا بڑا ٹرانسپیرنٹ قسم کا سسٹم ہے انڈکشن کا۔ ہم نارملی کیا بلکہ ہمیشہ ہی تھرو فیڈرل پبلک سروس کمیشن اور پنجاب پبلک سروس کمیشن کے ذریعے ان کے ریٹن ایگزامز ہوتے ہیں، بعد میں ان کے فزیکل ٹیسٹ ہوتے ہیں، اور فائنلی انٹرویوز ہوتے ہیں۔ تو اس میں ابھی تک الحمدللہ کوئی ایسی ایک ایگزامپل بھی نہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ جو پلس پوائنٹ ہے موٹر وے پولیس کا، کہ یہاں پہ کافی زیادہ ایون لوور رینکس میں، مطلب میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں کہ میرے ساتھ جو میرا وائرلیس آپریٹر ہے، ہی از اے ینگ بوائے، ہارڈلی 22-23 ایئرز آف ایج، اور اس نے انگلش میں ماسٹرز کیا ہوا ہے۔ تو آپ الحمدللہ موٹر وے پولیس کا یہ بہت بڑا ایج ہے کہ یہاں پہ پڑھے لکھے لوگ آتے ہیں، اور اس وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جی بات سلیقے سے کرتے ہیں، اور اخلاقی جو تربیت ہے بہت بہتر ہے، بہت بہتر ہے۔ تو جو ہمارا ریکروٹمنٹ پروسیس ہے وہ ماشاءاللہ بہت زیادہ شفاف ہے، اور کوئی ایسی کمپلینٹ
آج تک آئی نہیں ہے کہ جس کو سفارش پہ رکھا گیا ہے یا کچھ ایسا. جو ٹریننگ آپ دیتے ہیں جو نئی بھرتی ہونے والے ہیں وہ کس قسم کی ہوتی ہے؟ کون سی بنیادی چیزوں کے اوپر آپ کی اس میں توجہ ہوتی ہے کہ آپ نے وہ چیزیں ان کے اندر بلڈ کرنی ہیں؟ دیکھیں جو ہماری کور ویلیو ہے موٹر وے پولیس کی وہ ہے کرٹسی، آنیسٹی اینڈ ہیلپ. دیکھیں ہم اس چیز پہ کو بہت زیادہ بلیو نہیں رکھتے ہیں کہ جی ہم لوگوں کے چلان کریں. ہم چلان بھی اس نیت سے کرتے ہیں کہ جی ہم سدھر جائیں، تربیت ہو جائے. دیکھیں وہ ایک ہے حدیث ہے کہ جی جس نے ایک شخص کی جان بچائی اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی. تو پیچھے مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کی جان اور مال کی حفاظت کریں. تو زیادہ ہمارا جو ایمفیسس ہوتا ہے وہ کرٹسی اور ہیلپ پہ ہوتا ہے. اور جو ٹریننگ کالج میں ٹریننگ دی جاتی ہے ڈفرینٹ لیولز پہ اس میں بھی ہم یہی کوشش کرتے ہیں کہ ان کو یہی باور کرایا جائے کہ جی ہمارا جو بیسک پرپس ہے وہ لوگوں کی مدد کرنا ہے، نہ کہ ان کا چلان کرنا. ناظرین باتوں کا سلسلہ جاری ہے، یہاں وقت ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین، پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. آپ بات کر رہے تھے تربیت اور چیزوں کی. میں آپ سے پوچھا تھا کہ جو لوگ نئے بھرتی ہو کے آپ کے پاس آتے ہیں آپ کا فوکس کن چیزوں پہ ہوتا ہے، آپ اس کے حوالے سے بتا رہے ہیں. دیکھیں جو نئے ریکروٹس ہوتے ہیں وہ چونکہ بالکل را شیپ میں ہوتے ہیں تو ہم انہیں بیسیکلی فزیکل فٹنس پہ ہمارا بہت زیادہ زور ہوتا ہے ان کو ہم تاکہ اس لیول پہ لے کے آئیں کہ جی وہ جو فیلڈ کی مشکلات ہیں ان پہ ٹمپریچر ہے، سڑک پہ کھڑے رہنا ہے ان کو ان چیزوں سے ہم فیملیئر کرائیں. اور اس کے بعد جو بیسک ہمارا پرپز ہے کہ لوگوں کی مدد کرنا، تمیز سے بات کرنا، لین وائلیشن اور اس طرح کی چیزوں پہ ان کو بہت زیادہ ایمفیسائز کراتے ہیں نئے ریکروٹس کو اسپیشلی، تاکہ انہیں آ کے موٹر وے کا جو کلچر ہے جس میں زیادہ زور ہے کہ لوگوں کے ساتھ ہم تمیز سے پیش آئیں، لوگوں کی ہیلپ کریں، کرٹسی ایکسٹینڈ کریں، اس پہ ہم بہت زیادہ زور دیتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ نیچرلی انہیں لا کے متعلق جو متعلقہ قانون ہے جو ہم سے ریلیٹڈ NHSO ہے وہ پڑھاتے ہیں، اور تاکہ ان کو بیسک جو لاز اور رولز اور ریگولیشنز ہیں اس کے متعلق. یہ لا کس قسم کے ہوتے ہیں؟ جو ڈرائیونگ کی وائلیشنز اور موٹر وہیکل ایکٹ اور اس طرح کے، یا پھر کرمنل ایکٹ، یعنی کہ جیسے دیکھیں ہمارا اتنا کرائم سے ہمارا تعلق نہیں ہے، آلدو ہم اس میں بھی رول پلے کرتے ہیں. ہمارے نوٹس میں اگر کوئی بات آئے تو ہم اس پہ ضرور ایکشن لیتے ہیں. جیسے موٹر وے پہ ایسے انسیڈنٹس ہوئے ہیں کہ جی لوگ بسوں میں اسمگلنگ کر رہے تھے تو وہ اس میں موٹر وے ڈکیتیاں بہت ساری روکی ہیں، ڈکیتیاں موٹر وے پولیس کی مدد سے بہت زیادہ رکی ہیں، اس میں ہم رول پلے کرتے ہیں. لیکن زیادہ جو ہمارا ایمفیسس ہے وہ ٹریفک مینجمنٹ سے ہے. اور ابھی بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہی خیال ہے کہ جی موٹر وے پولیس از ریلیونٹ اونلی ٹو موٹر ویز. اٹ از ناٹ ریلیونٹ ٹو موٹر ویز. ہم جتنی بھی نیشنل ہائی ویز ہیں ہم ان کو بھی کور کر رہے ہیں، اور وہاں پہ نیچرلی جو ایشوز ہیں ہائی ویز پہ وہ تھوڑے سے ڈفرینٹ ہیں ایز کمپیئر ٹو موٹر وے. لیکن ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ جی ہم اس میں بہتری لائیں. جی ٹی روڈ پہ جو مسائل ہیں وہ بہت ہی گمبھیر ہیں، انکروچمنٹ بہت زیادہ ہو چکی ہے، چھوٹے چھوٹے ٹاؤنز بن چکے ہیں، اور جی ٹی روڈ ایز سچ اب ایگزسٹ کرتی ہی نہیں ہے. لیکن ہم کوشش یہ ضرور کر رہے ہیں کہ ہم اس میں جتنی بہتری لا سکیں ہم کو لائیں. لیکن جو قوانین جیسے آپ نے کہا کہ ٹریفک کے ضروری ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ جہاں پہ، کیونکہ آپ نے جیسے کہا کہ بہت بڑا ایریا آپ کے پاس ہے، نیشنل ہائی ویز ہیں، وہاں پہ کرائم سائٹس بھی آتی ہیں، اس کے اوپر حادثات بھی ہوتے ہیں. تو ایویڈنس کلیکشن چیزیں اگر آپ کے جو آفیسرز ہیں انہیں اس کے بارے میں آپ نہیں بتائیں گے تو وہ کیسے سروائیو ہوگا؟ کہیں نہ کہیں گواہ کے طور پہ بھی پیش ہونا ہے، وہاں پہ ایویڈنس سائٹ کو جو ہے وہ صاف نہیں کرنا. کیا یہ چیزیں بھی کورس میں شامل کی جاتی ہیں؟ نہیں بالکل، ہم انہیں قانون شہادت بھی پڑھاتے ہیں یہاں پہ، اور اس طرح کی جو بیسک پولیس ریلیٹڈ جتنے بھی رولز اینڈ لاز ہیں وہ ہم انہیں ضرور پڑھاتے ہیں. لیکن ہم نارملی پریکٹس یہ کرتے ہیں کہ جیسے ہی ایسا کوئی ہو تو ہم لوکل پولیس کو فوراً بلاتے ہیں اور ہم ان کے ہینڈ اوور کرتے ہیں. لیکن ہم کوشش یہ ضرور کرتے ہیں کہ اس جو بھی کرائم ہو رہا ہے، پہلے وہ اسمگلنگ ہے یا ڈکیتی ہے یا واٹ ایور، اور الحمدللہ ہماری جتنی بھی گاڑیاں ہیں وہ بڑی اچھی طرح اکوپڈ ہوتی ہیں. ہر گاڑی میں ویپن ہوتا ہے، بیسک جتنی بھی چیزیں ہیں
فرسٹ ایڈ کے باکسز، اس طرح کی چیزیں وہ ہر گاڑی میں موجود ہوتی ہے، اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ جی ہم جو فرسٹ ریسپونڈنٹ والا کام ہے وہ ہم ضرور پرفارم کرتے ہیں۔ آپ نے ذکر کیا پنجاب پولیس کا، کیا موٹر وے نیشنل ہائی وے اینڈ موٹر وے پولیس کا کوارڈینیشن دوسرے اداروں کے ساتھ ہوتا ہے، اور اس کا کیا لیول ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ جی جیسے ہم عام طور کے اوپر دیکھتے ہیں جی کہ یہ اس تھانے کی حدود ہے، اس کا معاملہ جی میں تو سڑک سے اس سائڈ پہ ہوں تو آپ اپنی لاش اٹھائیں ادھر لے جائیں، یا ادھر انہیں ڈھونڈتے پھریں ان کے ادارے کو، ایسا تو نہیں ہے جو کوارڈینیشن کا سسٹم دیکھتا ہے؟ دیکھیں چونکہ موٹر وے تھرو آؤٹ پاکستان، پورے پاکستان میں ایک ہی ڈپارٹمنٹ ہے، تو وہ ہمارا کوئی ایسا ایشو نہیں ہے۔ نہیں، باقی ڈپارٹمنٹس کے ساتھ ریسکیو کو کال کرنا ہے آپ نے، دیکھیں پولیس کو بلانا ہے آپ نے، الحمدللہ بہت اچھی کوارڈینیشن ہے باقی ڈپارٹمنٹس کے ساتھ۔ 3-4 ماہ پہلے ہم نے 1122 کے ذریعے اپنی جتنا بھی ہمارا لوور سٹاف تھا اس کو اپنے فرسٹ ایڈ کی ٹریننگ دلوائی، اور بہت اس کا فرق پڑا۔ انہوں نے ویری کائنڈ، انہوں نے ہماری بہت زیادہ مدد کی، اور میجورٹی جگہوں پہ جا کے خود انہوں نے، بجائے اس کے کہ ہمارے لیے بڑا ایشو تھا کہ جی ہم اپنی فورس کو بڑی تعداد میں موومنٹ ان کی ہوئی، تو دے ور ویری کائنڈ، انہوں نے اپنی ٹیمیں بھجوائیں، اور جہاں جہاں ہم نے ان سے ریکویسٹ کی انہوں نے وہاں جا کے ان کو ٹریننگ کرائی۔ تو اس حوالے سے ہمارا کوارڈینیشن ایون فار دیٹ میٹر باقی ڈپارٹمنٹس، FW ہو گیا یا پنجاب پولیس ہوگی، بہت اچھا کوارڈینیشن ہے، اور کبھی کوئی ایسا ایشو آیا نہیں ہے کہ جی ہم کوئی کمپلینٹ کریں کہ جی وہ تعاون نہیں کرتے۔ یہ ریسکیو کا آپ نے بتایا کہ ریسکیو نے آپ کے ساتھ جو ہے وہ ابھی ریسنٹ آپ نے فرسٹ ایڈ کی ٹریننگ دلوائی تمام آفیسرس کو، تو کیا یہ پرماننٹ بنیادوں پہ اس کا کوئی سسٹم موجود ہے کہ جیسے آپ ٹریننگ ادارہ چلا رہے ہیں یہاں پہ، کہ آپ کے پاس ہی یہاں پہ ریسکیو کی مدد سے کوئی یونٹ قائم کر دیں آپ؟ دیکھیں ہم اس میں کرتے یہ ہیں کہ ان سے ماسٹر ٹرینرز ہم ٹرین کرا لیتے ہیں، تو اس کے بعد وہ جو ماسٹر ٹرینرز ہوتے ہیں وہ ہماری باقی جتنی فورس ہے اس کو وہ جا کے، کیا یہ کمپلسری ہوتا ہے؟ ایسا تو نہیں کہ بھئی اسے 2-4 لوگوں کو کروا دو کھانا؟ نہیں، بالکل ایسا نہیں ہے کہ ہم نے 2-4 لوگوں کو کروایا ہو، ہم نے تقریباً اپنی جتنی فورس تھی تمام کو کروایا، اور بڑا ریگولر بیسس پہ کروایا، ڈفرینٹ سیکشنز میں ڈیوائڈ کر کے، تو تقریباً پوری کی پوری فورس کو ہم نے یہ کورس کروایا، جس کا بہت زیادہ فائدہ ہوا کہ اب خدا نخواستہ کسی بھی ایمرجنسی میں ایمبولینس پہنچتے ہوئے یا اس کو بندے کو ہاسپٹل لے کے جاتے ہوئے تھوڑا سا ٹائم لگ جاتا ہے، تو اتنی دیر میں ہمارے جتنا بھی ایون جو گاڑیوں میں اسٹاف ہے ان کی گاڑیوں میں فرسٹ ایڈ باکسز پڑے ہوئے تھے، اور وہ فوری طور پہ جو انسٹنٹ ریلیف پہنچا سکتے ہیں یا جو میئرز لے سکتے ہیں جو بھی، وہ ضرور لیتے ہیں۔ تو اس کا بہت، کیونکہ کہا بھی جاتا ہے کہ سب سے جو کسی بھی حادثے یا سانے کی صورت میں سب سے پہلے 2 ہی لوگ پہنچتے ہیں، ایک صحافی اور دوسرا پولیس، تو یقیناً یہ جو ہے وہ ان کی بھی ضرورت ہے۔ ٹریننگ کالج کی طرف آتے ہیں، یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ فائر سیمولیٹرز کا وزٹ کیا، اور ہمارے ویورز نے بڑا ڈیٹیل سے اسے دیکھا، لیکن جو لوگ نہیں دیکھ سکے اس پروگرام کو ابھی تک، تو ان کے لیے کو بتائیں کہ اس کی خصوصیات کیا ہیں، اور اس میں اور جو عام پرانا سسٹم تھا فائرنگ رینج سے یہاں سے ہم چلا رہے ہوتے تھے گولیاں اور آگے بند باندھ کے، اس میں کیا فرق کیا ہے، اور دونوں طرح محفوظ کون سا ہے اس میں سے؟ دیکھیں کالج کے پاس 2 بہت اچھی فیسلٹیز ہیں، ایک آپ نے ذکر کیا فائرنگ سیمولیٹر۔ فائرنگ سیمولیٹر کا پلس پوائنٹ یہ ہے کہ آپ اٹس آرٹیفیشل فائرنگ سسٹم، آپ کے سامنے آپ کا ٹارگیٹ لگا ہوتا ہے اور آپ اس کی پریکٹس کر لیتے ہیں، اور اس کا پلس پوائنٹ یہ ہے کہ دیکھیں ہمیں جو ہم پریکٹس پہلے جو فائرنگ رینج پہ کراتے تھے وہ چونکہ ریسورسز ہمارے لمیٹڈ ہیں، تو جو ایک بلٹ ہے اس کی کاسٹ آتی ہے، اور ہمیں پر ایئر ایک فکسڈ حساب سے ہمیں اسلحہ سینکشن ہوتا ہے، تو اس حوالے سے ہماری فائرنگ پریکٹس میں بہت زیادہ کمی آ رہی تھی۔ اس فائرنگ سیمولیٹر کا پلس پوائنٹ یہ ہے کہ جی اٹس ون ٹائم انویسٹمنٹ، اور آپ اس پہ جتنی مرضی پریکٹس کر سکتے ہیں، اور اس سے آپ کا جو فائرنگ پریکٹس ہے، لیکن ان لوگوں کے لیے ہم تو دیکھ چکے ہیں، لیکن ان لوگوں کے لیے جنہوں نے نہیں دیکھا، پھر میں وہ بھی بات کہوں گا کہ انوائرمنٹ بھی ایک کاؤنٹ کرتا ہے۔ آپ نے کسی رشی ایریا کے اندر فائرنگ کرنی ہے، کہیں گاڑی میں بیٹھے شخص کے اوپر فائرنگ کرنی ہے، کہیں کوئی دوڑ رہا ہے وہاں پہ فائرنگ کرنی ہے، وہ عام پریکٹس کے اندر تو ہم چیزوں کو میٹ کر لیتے ہیں، لیکن سیمولیٹر میں اس کے اندر بھی یہ فیسلٹی ہے، آپ ہر اینگل سے فائر کر سکتے ہیں، اور اس کا جو میں نے پہلے آپ سے جیسے کہا کہ پلس پوائنٹ یہ کہ آپ جتنی مرضی پریکٹس کر سکتے ہیں، اس میں کوئی ایشو ہے نہیں، اور ہم نے اس میں دیکھا کہ آپ ان انوائرمنٹس کو بھی کریٹ کر سکتے ہیں، ڈفرینٹ انوائرمنٹ، گلی ہے
وہ کوئی روڈ سائڈ ہے کچھ بھی ہے تاکہ وہاں پہ ایگزیکٹلی وہ اس حوالے سے بھی ہم انہیں پریکٹس کراتے ہیں تاکہ وہ لیٹس سے کہ جی موٹر وے پہ تو کوئی ایسا سچ ایشو ہوتا نہیں ہے لیکن جی ٹی روڈ پہ ایسے ایشوز آ سکتے ہیں تو اس حوالے سے بھی ہم انہیں اس پہ کراتے ہیں. اور اس کے بعد پھر ہمارے پاس فائرنگ رینج ہے, اس میں ہم ان کو ایکچوئل فائر کی بھی پریکٹس کرتے ہیں. کیا ایسا تو نہیں ہے, ابھی ریسنٹ ہم نے بڑا ایک سانحہ دیکھا ساہیوال کا, کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ بہت زیادہ اختیارات جو ہے وہ آپ نے جوانوں کو دے دی ہیں وہ اور اس طرح سے کچھ چیزیں ہیں؟ نہیں دیکھیں ساہیوال والا سانحہ بہت بڑا ہوا لیکن ہمارے پاس ایک پراپر سسٹم ہے. اور دیکھیں جب آپ بیسک ٹریننگ کسی بھی بندے کی ٹھیک کرتے ہیں اور اس کی ہر چیز کی آپ ایس او پیز بنا دیتے ہیں تو آپ کو اس طرح کے پرابلمز نہیں آتے ہیں. ہمارے تمام سٹاف کو بڑی اچھی طرح پتہ ہے کہ ان کیس آف ایمرجنسی اور ان کیس آف اینی رسپانس ہر بندے نے کیسے ریئیکٹ کرنا اور اس کے اختیارات کہاں تک ہیں, اور اس کے اختیارات کہاں تک ہیں. مطلب اب یہ نہیں پاسبل کہ جی ہمارا کانسٹیبل خدا نخواستہ اٹھا کے, اور ہم ان کی دیکھیں سائیکولوجیکل پروفائلنگ بھی کراتے ہیں. یہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ جی دیکھیں ہم اس معاشرے کا حصہ ہیں اور اس معاشرے میں بہت سارے مسائل ہیں. آپ کو نہیں پتا ہوتا کہ اگلا بندہ کس سٹریس سے گزر رہا ہے, گھر سے لڑکے آیا اور کیا اس کے ایشوز ہیں, تو ہم ان کے وقتاً فوقتاً سائیکولوجیکل پروفائلنگ کراتے ہیں تاکہ اپنے ایک بندے کو آپ ویپن دے کے بھجوا رہے ہیں تو وہ خدا نخواستہ اپنی کسی مینٹل ٹینشن کی وجہ سے کچھ ایسا اوور ریئیکٹ نہ کر دے. تو وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ, اس کی اپنی سیفٹی بھی ہے کہ خدا نخواستہ خود کو نہ لگا لے یا کچھ ایسی چیزیں کر لے. تو وہ ہمارے پاس ایسا ایشو نہیں ہے کہ جی ہمارا کوئی بھی بندہ اوور اسٹیپ کرے اپنی اتھارٹی. ہر بندے کو پتہ ہے اس نے کیسے رسپونڈ کرنا ہے اور پھر کیسے سینئرس کو انفارم کرنا ہے اور پھر جو بھی ڈرائیونگ لائسنس کا ہم نے یہاں پہ سسٹم دیکھا, بڑا ہمیں اچھا لگا. اس کی کوئی جو ٹیسٹ وغیرہ ہوتے ہیں جو چیزیں ہوتی ہیں کیا اس میں بھی کہیں میرٹ کو نظر انداز تو نہیں کیا جاتا, اس کے کوئی چیک اینڈ بیلنس سسٹم جو ہے وہ موجود ہے؟ نہیں دیکھیں بڑا اچھا سسٹم ہے یہاں پہ, کوئی ایسی وائلیشن ہوتی نہیں ہے. اور موٹر وے کا جو ڈرائیونگ لائسنس ہے میرا خیال ہے it is the most difficult license to get I would say in the entire world. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم پہلے باقاعدہ ایک ریٹن ٹیسٹ لیتے, اس میں جو بندہ کوالیفائی کرتا ہے پھر اس کو ہم اس کا باقاعدہ پریکٹیکل ٹیسٹ کراتے ہیں اور اگر وہ پاس کرتا ہے تو پھر ہم اس کو وہ ایشو کرتے ہیں. اور وہ جو ریٹن ٹیسٹ ہے وہ اس طرح نہیں ہے کہ جی آپ نے کاغذ دے دیا اور اس میں وہ کوئی بھی بندہ فل کر لے, اٹ از آن دا کمپیوٹر اور وہ ریکارڈڈ ہوتا ہے. تو اگر اس میں سے کسی نے 10 میں سے 8 نمبر لیے تو وہ پاس ہوگا ورنہ وہ پاس ہوگا نہیں. تو موٹر وے کا جو ڈرائیونگ لائسنس ہے یہ ٹیسٹ کس قسم کا ہوتا ہے کہ ویورز کے لیے بتائیں گے؟ سائنس کے حوالے سے ہوتا ہے, ڈفرنٹ روڈ سیفٹی, یہ تو نہیں کہ 2+2 کتنے ہوتے ہیں؟ نہیں ناٹ ایٹ آل, ناٹ ایٹ آل. زیادہ تر اس میں جو روڈ سائنس ہیں کافی سارے ہیں, وہ تقریباً کوئی 200 سے اوپر ہے. ان کے متعلق کوشچنز ہوتے ہیں اور پھر کچھ کامن سینس کے کوشچنز ہیں کہ گاڑی کو اوورٹیک آپ نے لیفٹ سے کرنا ہے, رائٹ سے کرنا ہے, اسپیڈ بریکر آ گیا تو آپ نے کیا کرنا ہے, بیلٹ لگانی ہے, اس طرح کے. لیکن لائسنس جیسے آپ نے کہا یہ سسٹم عام طور پہ تو عام کالجز جو ڈرائیونگ ہے وہاں پہ تو یہ چیزیں بتائی نہیں جاتی, تو کیا یہ یہاں پہ بتایا بھی جاتا ہے اس سے پہلے کوئی ٹیسٹ لینے سے پہلے؟ دیکھیں ہمارے پاس ڈرائیونگ اسکول ہے بڑا اچھا, اور جو میں فیسلٹی اور جو میں بات کر رہا تھا فائرنگ سیمولیٹر کی, ہمارے پاس ایک بڑا اسٹیٹ آف دی آرٹ ڈرائیونگ سیمولیٹر ہے جی. اس کا ہم کرتے ہیں کہ اپنا جتنا موٹر وے کا اسٹاف ہے وہ پلس ہم جو ایک 1 اسٹیپ آگے چلے گئے کہ ہم نے ڈفرینٹ آرگنائزیشنز جو ملٹی نیشنل آرگنائزیشنز ہیں جس میں ٹوٹل پارکو ہے, پیپسی ہے, شیل ہے, اس طرح کی جو آرگنائزیشنز ہیں, نیسلے ہے, ان کے ہم ڈرائیورز کو ہم ٹرین کر رہے ہیں. اور وہ جو ڈرائیونگ سیمولیٹر ہے اس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ اس پہ ایک باقاعدہ سین کریٹ کرتے ہیں کہ جی اب فوگ ہے, اب روڈ پہ رش ہو گیا, ورچولی سیٹس ہم نے دیکھے کہ ورچوئل سیٹس کی مدد سے ایگزیکٹلی کبھی آپ اس میں ہیلی ایریا بنا دیتے ہیں, کبھی آپ کچھ کر دیتے ہیں, تو وہ ہم ڈرائیورز کو باقاعدہ ٹرین کرا رہے ہیں.
اور ہمارے جتنے موٹر وے کا اسٹاف ہے وہ بھی ٹرین ہوتا ہے، پلس یہ پرائیویٹ ڈرائیورز جو ڈفرینٹ کمپنیز کے ہیں یہ ہمارے پاس آتے ہیں۔ کیا یہ ٹیکنالوجی کہیں اور بھی ہے؟ میرا نہیں خیال پاکستان میں دس از دا اونلی ٹریننگ کالج نیشنل ہائی وے اینڈ موٹر وے پولیس وچ ہیز دس فیسلٹی، باقی یہ کہیں پہ بھی نہیں ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ جیسے وہ نئی مشین کسی ہاسپٹل میں آ جاتی ہے تو لوگ ڈرتے اس کو ہاتھ نہیں لگاتے؟ نہیں جی، نہیں، ہمارے اداروں کا وزٹ کرتے ہیں تو وہاں پہ ہم نے پوچھا ایک سے کہ بھائی یہ کیا پڑھا ہے، تو انہوں نے کہا جی کہ یہ مشرف دور میں ہمیں کمپیوٹرز ملے تھے تو ہم نے تو آڈٹ سے ڈرتے اور چیک اینڈ بیلنس سے ڈرتے اسے سائڈ پہ رکھا ہوا ہے کہ پتہ نہیں کہیں خراب ہو گئے تو بعد میں ہیڈ مسٹرس کو جو ہے وہ جواب دینا پڑے گا۔ ایسا تو نہیں ہے کہ آپ پرانے سسٹم کے اوپر ہوں اور صرف دکھانے کے لیے؟ نہیں، ناٹ ایٹ آل۔ دیکھیں ہمارے پاس ایوریج تقریباً کوئی 100 کے قریب ڈرائیورز ویکلی بیسس پہ، پرائیویٹ ڈرائیورز، ناٹ ہمارے موٹر وے کے اسٹاف کی بات نہیں کر رہا، پرائیویٹ ڈرائیورز کی بات کر رہا ہوں جو ڈفرینٹ کمپنیز کہتے ہیں، وہ ٹرین ہوتے ہیں۔ ہم ان کو اس سیمولیٹر پہ پہلے ڈرائیونگ سکھاتے ہیں، پھر ہم ان کو، ہمارے پاس ہمیں ٹوٹل پارکوں نے ایک ہیوی ٹرالا گفٹ کیا تھا، ہم ان کے شکر گزار ہیں، اس پہ ہم ان کو پریکٹیکل ڈرائیونگ بھی سکھاتے ہیں، اور اس کے علاوہ ہمارے کالج کے پاس جو اپنی چھوٹی گاڑیاں ہیں کرولا یا اس طرح کی یا ڈبل کیبنس، ان پہ بھی ہم ان کو پریکٹیکل ڈرائیونگ سکھاتے ہیں، اور باقاعدہ ایک سسٹم ہے ہمارے ڈرائیونگ اسکول کا کہ ہم اس میں باقاعدہ ان کا جو ایگزام لیتے ہیں، دیٹ از ویری ڈیفیکلٹ، کہ کونس رکھ کے ہم اس میں ان سے گاڑی چلواتے ہیں، اسی میں ان سے ریورس کرواتے ہیں، تاکہ ہمیں پکا یقین ہو کہ یہ جو ڈرائیور ہم جس کو ہم لائسنس دینے جا رہے ہیں یا جس کو ہم سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں کہ اس نے اس کالج سے ٹریننگ کی ہے، وہ اس قابل ہو۔ اور دوسری امپورٹنٹ بات یہ کہ شیل نے کچھ عرصہ پہلے یہ کمپلسری کر دی ہے کہ جی شیل کے جتنے ڈرائیورز ہیں until unless they get training from this college they will not be employed in Shell company۔ تو یہ بہت بڑا اعزاز ہے کالج کے، یقیناً کریڈیبلٹی اور چیزیں ہیں، لیکن یہ چیزوں کو برقرار رکھنا ضروری ہے۔ جیسے آپ نے کہا کہ ساتھ ایک انسٹرکٹر ہوتا ہے یا ٹیسٹ کو مانیٹر کرنے والا جو تو کونز رکھوا کے اور وہاں سے کرواتا ہے۔ ہم پنجاب کے اندر ہی اگر دیکھیں، کیونکہ جو ہم نے ڈسٹرکٹس وزٹ کیے ہیں وہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ 200 روپے اسے پٹرول والا لیتے ہیں اور 300 روپے اسے گاڑی میں بیٹھے ہاتھ میں پکڑاتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں جی اوکے جی چودھری نے تو گڈی بڑی چنگی چلانی آتی۔ کہیں ایسا نظام آپ کا تو نہیں، آپ وش کہ آپ مجھے بغیر بتائے کس دن یہ سارا وزٹ کریں تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ ہم کس لیول کی ٹریننگ کراتے ہیں، اور ہمارا بڑا سسٹمیٹک سسٹم ہے۔ اور دیکھیں انسٹیٹیوشنس کو بنتے ہوئے نا ٹائم لگتا ہے، اور ہم نے 22 سال لگائے ہیں اس انسٹیٹیوشن کو بلڈ کرتے ہوئے، اور میں بڑے فخر سے کہتا ہوں، ہر جگہ پہ جہاں بھی میں بات کرتا ہوں، میں پنجاب پولیس میں رہا ہوں، میں اسلام آباد پولیس میں رہا ہوں، بلوچستان پولیس میں رہا ہوں، لیکن یہ وردی پہن کے جو مجھے فخر ہوتا ہے وہ کسی اور وردی میں مجھے آج تک محسوس نہیں ہوا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس پہ کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا، تو ایک بڑا ٹرانسپیرنٹ سا ہمارا ڈپارٹمنٹ ہے، اور ہمارے لیے بہت فخر کی بات۔ لائسنسنگ کا سسٹم آپ کا کیا ہے؟ کیا یہاں پہ آپ ایشو کرتے ہیں وہ دیکھیں ہم جن لوگوں کو ٹریننگ کراتے ہیں ہم ان کا ٹیسٹ لیتے ہیں، اور یہ فی الحال تک ہمارے جو اسلام آباد ہیڈ آفس ہے وہاں سے لائسنس ہم ریکمینڈ کر کے بھیج دیتے ہیں کہ جی ہم نے اس کو ٹریننگ کرائی ہے، وی فیل سیٹسفائیڈ، تو اس کا وہاں سے کچھ دن کے اندر ہی لائسنس بن گیا۔ ہمیں لاسٹ انٹرویو میں بتایا گیا کہ جو لائسنس کے لیے اپلائی کرتے ہیں ان کے جو ٹیسٹ ہوتے ہیں، چاہے وہ ڈرائیونگ کرتے ہیں ہوئے لوگ ہے اس کا یا ٹیسٹ کی صورت میں ہے، وہ ڈیجیٹل ریکارڈ جو ہے وہ وہاں پہ اسلام آباد بھیجا جاتا ہے۔ کیا یہ سچ ہے اور اس کا کیا سسٹم؟ جی بالکل، سارا اس کا ریکارڈ مینٹین ہوتا ہے، اور ہم جب سیٹسفائیڈ ہوتے ہیں کہ جی اس ڈرائیور نے ہمارے پاس سے ٹریننگ کر لی ہے اینڈ ہی از اے کوالیفائڈ ڈاکٹر، ٹیسٹ پاس کر لیتا ہے، تو اس کے بعد پھر ہم اس کے ڈاکومنٹس سارے اسلام آباد بھجواتے ہیں، اور وہاں سے اس کا لائسنس بن جاتا ہے۔ جن لوگوں کو آپ جیسے آپ نے بتایا کہ آپ کے آفیسرز ہیں انہیں آپ قانون اور مختلف چیزیں کیونکہ روڈ انہوں نے یوز بھی کرنا ہے اور یوزر کی ہیلپ بھی کرنی ہے وہاں پہ پڑھاتے ہیں، تو جو ڈرائیونگ لائسنس کے لیے آپ کے پاس آتے ہیں یا ڈرائیونگ کی ٹریننگ لینے کے لیے آتے ہیں، کیا آپ انہیں روڈ سائنس کے ساتھ چھوٹے بنیادی قوانین بھی پڑھاتے ہیں کہ آپ کتنی ٹکٹس آپ کو کس پہ جاری ہو سکتی ہے؟ بالکل جی، جزا ہے اس کی؟ بالکل، ہم ان کو صرف ڈرائیونگ نہیں سکھاتے بلکہ ان کی باقاعدہ کلاسز ہوتی ہیں جس میں ان کو روڈ کے متعلق جتنے روڈ سائنس ہیں، روڈ سیفٹی سے متعلق جتنے ایشوز ہیں، گاڑی کو کس طریقے سے چلانا ہے، اور سو مچ سو کہ اب تو ہم اس لیول پہ چلے گئے کہ اس نے ڈرائیور نے اپنی گاڑی کو مینٹین کیسے کرنا ہے، اس نے اس کے ٹائر کی ہوا چیک کرنی ہے، پانی چیک کرنا ہے، جو بیسک چیزیں ہیں
اور اس کے علاوہ جب بھی سیٹ بیلٹ لگانی ہے اس نے، یہ تو ایک بہت کمپلسری چیز ہے، سیٹ بیلٹ لگانا اور سائڈ مررز کا ٹھیک ہونا، اس طرح کی چیزیں ہم بالکل ان کو بار بار انکلکیٹ کرتے ہیں. اور جب ہم سمجھتے ہیں، اور ہم یہ نہیں کہ ہر کسی کو سرٹیفکیٹ دے دیتے ہیں کہ جی اس نے یہاں سے ٹریننگ کر لی ہے، تو until unless we are satisfied کہ جی یہ اس قابل ہے کہ اسے اب روڈ نہ اپنی جان کو خطرے میں ڈالے گا اور نہ دیکھیں کسی کی جان کو. یہاں ہماری سوسائٹی میں زیادہ ایشو یہ ہے کہ جی آپ نے اپنی جان تو بچانی ہے لیکن اگلے سے بھی بچنا ہے. آپ وہ بھلے ہو سکتا ہے بڑے اچھے ڈرائیور ہے لیکن جو ساتھ آ رہا ہے سامنے سے آ رہا ہے ہو سکتا ہے اسے روڈ سینس ہی نہ ہو. تو اس حوالے سے یہ بڑا ایک کرٹیکل سا ایشو ہے، لیکن ہم اپنے لیول پہ کوشش کر رہے ہیں. اور آپ کے تفاصل سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ باقی جو پرائیویٹ آرگنائزیشنز ہیں وہ اگر ہمارے پاس آنا چاہیں تو ضرور آئیں. وی ہیو دا بیسٹ فیسلٹی. اس میں اگر وہ اپنے ڈرائیورز ہم سے ٹرین کرانا چاہیں تو دے آر مور دین ویلکم. کیا اس کی جو آپ نے پرائیویٹ آرگنائزیشنز کا ذکر کیا، آلریڈی بھی آپ کے پاس 5 سے 6 کارپوریٹ سیکٹر کی بڑی ادارے جو ہیں وہ آپ کے پاس آ رہے ہیں، ان کا کیا پروسیجر کیا ہوتا ہے اگر وہ ہمارے پروگرام کے تھرو آنا چاہے؟ دیکھیں کوئی ایسا پروسیجر نہیں، کوئی بھی ایم او یو سائن کرتے ہیں، ایم او یو سائن کرتے ہیں ہم ان کے ساتھ، اور اس کے بعد جو ہے ہم ان کو بتا دیتے ہیں کہ جی اس وقت ہماری لیٹس سے ڈپینڈ کرتا ہے. آج کل کے دنوں میں کالج از اوور برڈن. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے پنجاب پولیس سے اور کے پی کے سے لوگ ڈیپوٹیشن میں ہمارے پاس آئے ہیں، تقریباً 1000 کے قریب بندہ آیا ہے. اس میں سے کچھ لوگ ابھی تقریباً فیزز میں ہمارے پاس کالج میں اورینٹیشن کورسز کر رہے ہیں. پلس ہمارے جو موجودہ آئی جی ہیں AD خاجر صاحب، انہوں نے ایک بہت بڑا اسٹیپ کیا کہ جو ہمارے لوور رینکس کی پروموشنز کافی عرصے سے پینڈنگ تھیں، انہوں نے بڑا بولڈ اسٹیپ لے کے تو وہ سارے پروموٹ کیے. تو اس وقت میرے پاس تقریباً اسے عام زبان میں آپ ہیڈ کانسٹیبل کہتے ہیں، ہمارے پاس APO اینڈ JPO ہوتے ہیں، کانسٹیبل اینڈ ہیڈ کانسٹیبل. تو وہ انہوں نے POs یعنی سب انسپیکٹرز پروموٹ کیے. تو 220 بندے وہ بھی اس وقت کالج میں میرے پاس ٹریننگ کر رہے ہیں. تو وہ پھر ہم ان کو بتا دیتے ہیں کہ جی ان دنوں میں ہماری کیپیسٹی لیٹس سے کہ 100، میں نے آپ کو ابھی بتایا کہ جی آج کل ایوریج ہم تقریباً 100 ڈرائیورز پرائیویٹ ڈرائیورز کو پر ویک ٹرین کر رہے ہیں. تو وہ ہم انہیں بتا دیتے ہیں کہ جی ان دنوں میں ہماری کیپیسٹی ایک وہ ماہ بعد 2 ماہ بعد 3 ماہ بعد آپ کی بیچ ہم وہ ایگزیکٹلی وہ ہم انہیں بتا دیتے ہیں کہ جی دس از اسکیجول. ہم آج کل اس ہماری کیپیسٹی یہ ہے تو آپ ہمیں بے شک 10 دن بعد یا 15 دن بعد کتنے. اور یہ جو پرائیویٹ آرگنائزیشنز ہیں ان کے بھی ایشوز ہوتے ہیں. آپ دیکھیں نا یہ شیل یہ ٹوٹل وہ اپنے سارے ڈرائیورز ایک وقت اکٹھا نہیں بھیج سکتے، تو وہ بھی ہمارے پاس. لیکن ان سے کیا کوئی چارجز آپ لیتے ہیں، کوئی کنٹریبیوشن لیتے ہیں؟ بڑے نامینل سے چارجز ہوتے ہیں. اٹ از آلموسٹ نان پروفٹ بیسس. ہم تقریباً 4000 روپیہ ایک بندے سے لیتے ہیں، لیکن اس میں ہم اس کو ایک ہفتے کا اس میں ہم اس کو اکوموڈیشن بھی دے رہے ہیں، ہم اس کو کھانا بھی دے رہے ہیں، ہم اس کو ڈرائیونگ بھی سکھا رہے ہیں. یہاں تقریباً فری آف کاسٹ ہے جی. 4000 کا تو بندہ کھانا کھا جاتا ہے. اس میں پیٹرول بھی شامل ہے، اس کو جو ہم ڈرائیونگ سکھاتے ہیں اس کا پیٹرول بھی شامل ہے. تو اٹ از آلموسٹ آن نان پروفٹ بیسس. اور وہ بڑی اسٹیٹ آف دا آرٹ اینڈ ایک ہفتے 10 دن بعد وہ ڈرائیور بنیں گے. ہم نے دیکھا کہ میکینیکل لیب بھی اندر ہمیں نظر آئی، وہاں پہ گاڑیوں کے مختلف حصے بھی نظر آئے. کیا ان پرائیویٹ ڈرائیورز اور اپنے اسٹاف کو بھی اس سے کوئی فائدہ اٹھانے دیتے ہیں؟ ایگزیکٹلی جی. وہ دیکھیں یہ جو لیب بنائی ہوئی ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ اسپیشلی جو ہمارے پرماننٹ اسٹاف ہے، جو ہمارے ڈرائیورز ہیں اور ہمارا جو لوور اسٹاف ہے، اس کو کم از کم یہ ضرور پتا ہو کہ جی جو گاڑی کی بیسک میکینکس ہیں وہ ہے کیا. اگر خدا نخواستہ روڈ پہ اپنی گاڑی یا کسی روڈ یوزر کی گاڑی خراب ہو گئی ہے تو اس کو جو انسٹنٹ ہیلپ ہے یا جو فوری طور پہ مدد ہے وہ کیسے پرووائڈ کر سکتا ہے. تو ہم یہاں پہ ریگولر کلاسز ہوتی ہیں ہمارے اسٹاف کی بھی، اور یہ جو پرائیویٹ ڈرائیورز آتے ہیں ان کو بھی ہم کیا وہ ٹیکنیکل میکینکس بھی آپ کے پاس ہوتے ہیں جو ان لوگوں کو بتائیں؟ ایسا تو نہیں کہ انسٹرکٹر کھڑا ہے وہ سوٹی کی مدد سے بتاتا ہے جی یہ نہیں ایسا بالکل نہیں ہے. پچھلے دنوں میں ہمیں جو بڑی بسز ہیں ان کے متعلق ہمیں اس طرح کے ٹیکنیکل بندے کی بڑی شدت سے کمی محسوس ہو رہی تھی. تو ہم نے ایک پرائیویٹ آرگنائزیشن کو ریکویسٹ کر کے ہم نے ان سے بندہ منگایا اور اس نے آ کے پھر ہمارے بندوں کو ٹرین کیا.
تو کسی سے ہیلپ لینے میں کسی اچھے مقصد کے لیے کوئی آر نہیں ہوتی ہے. تو ہم نے ان سے ہمیں پتہ چلا کہ ان کے پاس بہت ہی اچھا میکینک ہے ہیوی بسز کا, تو ہم نے اس کو 1 مہینے کے لیے, کیونکہ کہیں نہ خدا نہ خواستہ کوئی جیسے آپ نے کہا روڈ یوزرز کی مدد کے لیے دیکھیں کہیں بس خراب ہو گئی ہے, سسٹم خراب ہو گیا تو وہ تو 60-70 لوگ جو ہیں وہ تو اندر ہی پھنسے ہوئے. تو وہ ہم نے اس جو صاحب تھے اسکائی ویز کا وہ بیسیکلی میکینک تھا, اس کی نسبت سے ہم نے تقریباً اپنے 50 بندوں کو ٹرین کرایا 1 مہینے کے لیے. تو اس کا فائدہ یہ ہوا کہ اب جو ہمارے بندے ہیں وہ ماسٹر ٹرینر سمجھ لیں بن گئے اور اب وہ باقی لوگوں کو بھی ٹریننگ دے رہے ہیں. ناظرین, باتوں کا سلسلہ جاری ہے, یہاں وقت ہوا ایک مختصر بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. سر ہم دیکھ رہے تھے 97 تھا شاید, وزیر اعظم تھے نواز شریف, موٹر وے کا افتتاح ہو رہا تھا اور پی ٹی وی پرائیویٹ میڈیا اتنا نہیں تھا, پی ٹی وی پہ ہم نشریات دیکھ رہے تھے. ایک ہیلی کاپٹر موجود تھا, ایک ڈیمونسٹریشن ٹائپ, ایک ہمیں وہاں پہ لوگوں کو دکھایا گیا کہ یوں حادثہ ہوگا, یوں ہیلی کاپٹر اڑ کے آئے گا, آپ کی مدد کرے گا, آپ بڑے سیف ہیں. کیونکہ جنگل بیابان تو تھا, اب تو کچھ نہ کچھ سائڈوں پہ کہیں ڈیولپمنٹ ہو گئی اور ٹورسٹ ایریاز بھی بن گئے, کوئی ریسکیو بھی آ گیا. وہ بعد میں کبھی مجھے ہیلی کاپٹر نظر نہیں آیا کہیں. آپ کو بعد میں نہیں نظر آئے, مجھے تو شروع میں بھی نظر نہیں آئے, لیکن اس وقت کہیں رینٹ پہ تو نہیں لے کے آئے تھے 5 روپے کلومیٹر کے حساب سے. میں نے تو اس وقت سروس جوائن بھی نہیں کی تھی 97 میں, بات کی اس وقت مجھے نہیں آئیڈیا کہ کیا ہوا تھا کیا نہیں ہوا تھا. لیکن ہمارے پاس فی الحال سچ کوئی ایسی فیسلٹی نہیں ہے کہ ہم لوگوں کو کوئی ہیلی کاپٹر سروس پرووائڈ کر سکیں. کیا اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی؟ کیونکہ مجھے تو یاد ہے, میں نے تو دیکھا ہے وہ اس کے اندر اس کے بارے میں بتایا بھی کیا بڑی ڈیٹیل سے کہ اس کے فنکشنز کیا ہوں گے. دیکھیں تو میں سمجھا کہ کوئی اونچی کوئی سڑک سے کوئی 100-200 فٹ اوپر سڑک بن رہی ہے اور ہیلی کاپٹر سے جانا پڑے گا, لیکن بعد میں فیچرز میں پتہ چلا کہ یہ ریسکیو کے لیے, اسپورٹ کے لیے اور چیزوں کے لیے ہے. دیکھیں جس طرح ایدی والے آئی ایم شیور وہ ہیلی کاپٹرز یوز کر رہے ہیں, کراچی والی سائڈ پہ ہائی ویز پہ وہ یوز کر رہے ہیں. ضرورت ہے, بالکل ضرورت ہے. ہم جیسے جیسے ماڈرن ٹیکنالوجی کی طرف جاتے جائیں گے ہمیں چیزوں کی ضرورت ہے, اور انسانی جان سے امپورٹنٹ کوئی چیز نہیں ہے, ہمیں ضرورت ہے. اب مجھے ایگزیکٹلی نہیں پتا کہ 97 میں اگر انہوں نے وہ کچھ, اگر ہم دور کی بات کریں 97 کا اور اب, کیا کچھ ایسا تو نہیں کہ جہاں پہ اس وقت آپ کا ادارہ ریسورسز کے حساب سے, مین پاور کے حساب سے کھڑا تھا اور آج بھی آپ وہیں پہ ہیں اور چیزیں اسی طرح سے؟ دیکھیں جو موٹر وے کا اس وقت پرابلم مجھے نظر آتا ہے کہ ہم نے اوور دا ایئرس اپنی ایک ریپوٹیشن, اپنی ایک گڈ ول بڑی, اس میں ہمارے سینئرس کا, ہماری فورس کا, سب کا کنٹریبیوشن ہے. ہم نے 22 سال لگا کے اس ادارے کی ایک گڈ ول, ایک ریپوٹیشن بنائی ہے. پرابلم جو اس وقت مجھے جو سب سے زیادہ نظر آ رہا ہے مجھے ہے کہ 97 میں آپ ٹریفک والیوم دیکھیں کیا تھا اور آج ٹریفک والیوم دیکھیں کیا ہے. اٹ از منیمم 10 times more. اس وقت ہم موٹر وے سے اگر گزرتے تھے یا ٹول پلازے پہ شاید اکیلے کھڑے ہوتے تھے, آپ کو 2-3 گاڑیاں, اب یہاں پہ ہمیں آدھا گھنٹہ جو ہے آدھا گھنٹہ لگتا ہے. اب پرابلم یہ آ رہا ہے کہ جو ہمارے ریسورسز ہیں وہ مور اور لیس دے آر دا سیم. ہماری 90% ویری انفارچونیٹ کہ ہماری 90% موٹر وے پولیس کی گاڑیاں اوور مائلیج ہے. اب ایک بندہ جو 160 کی سپیڈ پہ جا کے وائلیٹ کر رہا ہے, اس کو اگر آپ نے روکنا ہے, اور تو وہ دھکا سٹارٹ گاڑی سے تو آپ نہیں روک سکتے, گاڑی ایسی ہے جو 120 سے اوپر نہیں جا سکتی, تو اٹ از ویری انفیئر. تو اٹ از ویری ڈائر نیڈ آف دی آر کہ جی ہماری جو انفراسٹرکچر ہے, اب دیکھیں یہ سی پیک کی وجہ سے چونکہ بہت زیادہ موٹر وے ایکسپینڈ ہو رہی ہے, تو ہمارے پاس مین پاور تو آ رہی ہے, پلان ہے کہ جی اگلے 3 سال میں 12,000 بندہ موٹر وے پولیس میں ڈکٹ ہوگا. وہ پروسیجر سٹارٹ بھی ہو چکا ہے, کچھ لوگ اس میں پہلا فیز آ بھی چکا ہے. لیکن جو ایز فار ایز دا انفراسٹرکچر از کنسرنڈ وہ ابھی ادھر کا ادھر ہی ہے. ہمیں انفراسٹرکچر کیسا چاہیے؟ کوئی ٹریننگ کالجز کو اپڈیٹ کرنا چاہیے, دیکھیں روڈ سائڈز کو بہتر بنائیں, ریسٹ ایریاز کو بہتر بنائیں, کوئی اسٹاف کے لیے کوئی آپ کو لگژری چاہیے, فلیٹس وغیرہ چاہیے, کس طرح کی چیزیں؟ دیکھیں ہم کوئی لگژری فلیٹس یا کوئی ایسی چیز نہیں مانگ رہے. دیکھیں اس ٹریننگ کالج کی کیپیسٹی ہے میکسیمم ایک وقت میں 500 بندے کی ٹرین کرنے کی. آج اس وقت میرے پاس 800 بندہ ہے,
جب آپ کی کیپیسٹی 500 بندے کی ہے اور آپ 800 بندے کی ٹرین کر رہے ہیں تو نیچرلی آپ کوالٹی پہ تھوڑا سا کمپرومائز کریں گے. کیا ہم سمجھ لیں کہ تعلیم و صحت کی طرح پچھلی جو حکومتیں, کسی کا نام نہیں لیتے, جتنی بھی حکومتیں گزری ہیں ان کی کبھی ترجیح جو ہے وہ موٹر وے نہیں رہا؟ دیکھیے آئی ڈونٹ نو, موٹر وے ضرور رہا ہوگا, ترجیح ان کی رہا ہوگا, لیکن جس حوالے سے ٹریفک والیوم بڑھ رہا ہے اس حوالے سے ہمیں اپ گریڈ نہیں کیا جا رہا, نہ ہمیں اس حساب سے انفراسٹرکچر ہمارا امپروو ہوا ہے, نہ اس حساب سے ہماری اسٹرینتھ بڑھی ہے. تو نیچرلی لمیٹڈ ریسورسز اور لمیٹڈ مین پاور کے ساتھ آپ اس اسٹینڈرڈ کو مینٹین کرنا بہت مشکل ہوتا جا رہا ہے. دیکھیے پہلے ٹریفک والیوم کم تھا, وائلیشنس کم ہوتی تھی, اب ٹریفک والیوم 10 ٹائمز بڑھ گیا. آپ جب موٹر وے پہ سفر کرتے ہیں, آپ پچھلے 10 سال پہلے ذہن میں لائیں موٹر وے اور آج دیکھیے, تو آپ کو لگتا یہی ہے کہ اب آپ یہ موٹر وے بھی جی ٹی روڈ بن گئی ہے. مطلب سو مچ سو کہ جی یہ جو آپ کی تھرڈ لین ہے جو صرف اوور ٹیکنگ کے لیے یوز ہوتی ہے, اب لوگ اس میں پرماننٹ گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں, تو ان کو روکنا, ان کو منع کرنا, نیچرلی اس کے لیے ہمیں کیمراز اور گاڑیاں اور زیادہ مین پاور اس طرح. ہم عام طور پہ تو دیکھتے ہیں کہ اگر آپ جیسے کہہ رہے ہیں جی ٹی روڈ ہمیں نظر آتا ہے, بڑی گاڑیاں آتی ہیں, عام ویور یا عام آدمی بن کے اگر میں سوچوں تو بڑا پیسے آتے ہوں گے آپ کے پاس, اتنی گاڑیاں انٹر ایگزٹ ہوتی ہیں, آپ تو اربوں روپیہ روز کا کما رہے ہیں, آپ کو کیا گورنمنٹ کے پیسوں کی ضرورت ہے؟ دیکھیے یہ جو فائن کلیکشن یا یہ سارا جو آپ کے ذہن میں شاید یہ بھی ہوگا کہ یہ جو ریسٹ ایریاز ہیں اور یہ سارا ٹول کٹھے ہوتے ہیں, آپ آدھا گھنٹے سے پہلے تو آپ لاہور انٹر نہیں ہو سکتے. دیکھیے نہیں, دیکھیے نتھنگ ہیز ٹو do with the motorway police in fine collection or with these rest areas. یہ سارے این ایچ اے کی رسپانسبلٹی ہے, وہی فائن کلیکشن کرتے ہیں. آپ لوگوں نے اگر غور کیا ہو تو ہم جب فائن کرتے ہیں تو آپ کو پیچھے ایک چھوٹی سی گاڑی نارملی سوزوکی آلٹو نظر آتی ہوتی ہے, کیری ڈبا یا آلٹو, وہ این ایچ اے کی گاڑی ہوتی ہے, وہ فائن کلیکٹ کرتے ہیں. اور یہ جتنے ریسٹ نہیں کلیکٹ کرنا تو اپنی جگہ, لیکن کہیں نہ کہیں پیسے وہ جاتے تو ہیں آپ کو. دیکھیں ایک سرٹن شیئر I'm not sure it is 25% or what, ایک سرٹن شیئر موٹر وے پولیس کو ضرور ملتا ہے, جس سے ہمارے جتنا بھی یہ فیول ہے یا اس طرح کی جو ہے وہ چیزیں اپگریڈ ہوتی ہیں. تو اس سے اگر ٹکٹس میں سے 25 یا 50% بھی لگا رہے ہیں, میں کہتا ہوں 75% بھی لگا رہے ہیں, اس تو آپ تو کوئی ٹارگٹ بیس جو ہے وہ ٹکٹنگ بھی نہیں کر رہے, تو پھر کیسے یہ چیزیں چلیں گی اور چل رہی ہیں ابھی؟ دیکھیں جو ایک پرپوزل چل رہی ہے, I'm not sure اس کی ایک سرٹن لیول تک اپروول ہو بھی چکی ہے, اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جی اس میں ہمارا جو شیئر ہے وہ تھوڑا ریزنیبل ہو جائے, تاکہ ہمارے جو اس طرح کے ایشوز ہیں, ایڈمنسٹریٹو ایشوز ہیں, یا اس طرح کی جو چیزیں ہیں کہ گاڑیاں ہم نے اپ گریڈ کرنی ہے یا ریسورسز تھوڑے سے بہتر کرنے ہیں, وہ ایم شیور اگر وہ ہو گیا تو اس سے بہتری آئے گی. لیکن پریزنٹلی اگر آپ 97 کو اور ابھی کمپیئر کریں اور ٹریفک والیوم کو کمپیئر کریں تو اس حساب سے ہم صرف اپنی ویل پاور پہ اور اس پہ ہم اس کو چلا رہے ہیں, ادروائز ہمارے پاس جو ریسورسز ہیں دے آر ویری لمیٹڈ. پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو موجودہ ریسورسز ہیں کم ہونے کے باوجود ایک جذبہ اور چیزیں تو یقیناً ٹیم میں ہوتی ہیں کہ چیزوں کو ادارے کی کریڈیبلٹی کو بھی ہم نے بہتر بنانا ہے, لوگوں کی اپنے ویژن مشن کے مطابق جو ہے وہ سپورٹ بھی کرنی ہے. ہم دیکھتے ہیں ابھی بھی ہم ٹریول کر کے آئے تو ہمیں جگہ جگہ کے اوپر پولس کے اوپر کیمرے نظر آئے, اس کے بارے میں بتائیں گے کیونکہ یہ سیکیورٹی کے لیے لگائے گئے ہیں, اسپیڈو میٹرز ہیں, ان کے فنکشنز کیا ہیں؟ دیکھیں یہ کیمراز جو ہے نا جو ایف ڈبلیو والوں نے لگائے تھے, ان کا پائلٹ پروجیکٹ ہے, ابھی تھوڑے سے انہوں نے آپریشنل بھی کیے تھے, باقی سارے ابھی انہوں نے 100% آپریشن نہیں کیے, اور یہ اس کا سیکیورٹی کنسرن بھی ہے اور پلس ٹریفک مینجمنٹ بھی اس کا کنسرن ہے, جو ہوپ فلی جلدی سارے فنکشنل ہو جائیں گے. لیکن آپ جو بات کر رہے تھے ریسورسز کی, دیکھیں ہمارے حالات خراب ضرور ہیں, لیکن ہمارے حالات اتنے بھی خراب نہیں کہ خدا نخواستہ ہمیں پیٹرول کے لیے کسی سے پیسے مانگنے پڑیں یا گاڑی ٹھیک کرانے کے لیے. اس حوالے سے لیکن نئی ٹیکنالوجی اور چیزوں کو لانے کے لیے فنڈز کی ضرورت پڑتی ہے نا. اب ہیلی کاپٹر تو نہیں آپ ٹکٹنگ میں سے خرید سکتے ہیں. بالکل, دیکھیں مطلب آپ یہ چیک کریں کہ جو ہم نے یہ اسپیڈ چیکنگ کیمراز ہیں وہ اب اتنے مہنگے ہو گئے ہیں کہ جی ہم وہ نہیں خرید پا رہے, ٹھیک ہے نا. تو اس طرح کا جو بیسک انفراسٹرکچر ہے وہ اس وقت بڑی اہم ضرورت ہے, تاکہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ جی بیٹر ٹریفک مینجمنٹ ہو, آپ لوگوں کو بہتر روڈز پرووائڈ کر سکیں, تو اس طرح کی چیزیں جب تک ہمیں موٹر وے نیشنل ہائی وے اینڈ موٹر وے پولیس کو نہیں دی جائیں گی تو اٹ از ناٹ پاسبل. ایک خالی کانسٹیبل جو ہے وہ ساری ٹریفک مینجمنٹ نہیں کر سکتا. انٹل انلیس آپ دیکھیں نا باہر کے ملکوں میں جب آپ جائیں
تو آپ کو کوئی ٹریفک کا کانسٹیبل نظر ہی نہیں آتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جی ان کے پاس انفراسٹرکچر اتنا اچھا ہے, سیکورٹی کیمراز لگے ہوئے ہیں, لوگوں کے گھروں پہ چلان آ جاتے ہیں. تو اگر ہم نے اس لیول پہ جانا ہے تو نیچرلی ہمیں بہتر فیسلٹیز چاہیے. آپ کے بعد جو ادارے بنے جیسے سیف سٹی اتھارٹی ہے اور چیزیں ہیں, ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے ای چلان بھی شروع کر دیا ہے, جیسے آپ نے کہا لوگوں کے گھروں میں. تو سیکنڈ, کیا اس لیول کے ریسورسز جو ہیں آپ کو ابھی تک نہیں فراہم کیے گئے, آپ نے ٹیکنالوجی وائز کو اپڈیٹ کیا ہو, ای چلان کی طرف آپ جانا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیے ہم ای ٹکٹنگ بڑے عرصے سے ہم کر رہے ہیں. ہم ای ٹکٹنگ سب سے پہلے موٹر وے پولیس نے شروع کی تھی. ہم ای ٹکٹنگ کر رہے ہیں, بالکل کر رہے ہیں. لیکن جو سیف سٹی والا پروجیکٹ ہے وہ بھی بہت اچھا پروجیکٹ ہے, اور اسپیشلی آئی وڈ اپریشیٹ جو اکبر ناصر ہے, بائی چانس ہی از اے بیچ میٹ اینڈ اے ویری کلوز فرینڈ. اس کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے اس پروجیکٹ کو اس لیول پہ لانا, اور اس کا پرسنل کنٹریبیوشن ہے. بہت زیادہ اس نے محنت کی ہے, اور اللہ کرے کہ جی یہ بڑا ہے, ابھی تک سکسیزفل ہے. اور باقی ڈپارٹمنٹس بھی اس میں جو اگر اس کے ساتھ مل جائیں, کوآرڈینیشن ہو تو یہ بہت سکسیزفل انشاءاللہ. ہم عام طور پہ یونیورسٹیز, جیسے آپ ٹریننگ ادارہ چلا رہے ہیں, کمانڈنٹ ہیں آپ, ذمہ دار ہیں یہاں پہ, تو ہم پنجاب یونیورسٹی, مختلف یونیورسٹیز کے وی سیز کا بھی ہم نے انٹرویو کیا. انہوں نے کہا کہ ہمارا پروفیسر رہ نہیں سکتا جب تک وہ بیرونی دنیا کے ساتھ اس کے رابطے نہیں ہیں, دوسری یونیورسٹیز کو وہ وزٹ نہیں کرتا ہے اینول بیسس پہ, وہاں سے وہ نئی ٹیکنالوجی چیزوں کو سیکھتا نہیں ہے. کہیں ایسا تو نہیں کہ جو آپ لوگوں کے جو انسٹرکٹرز ہیں یہاں پہ, ٹرینرز ہیں, ایچ او ڈیز ہیں, انہوں نے جو پڑھ لیا تھا, جو ماسٹر ٹرینر بن گیا تو کہا جی کہ ہوں میں ماسٹر بن گیا, ہوں میں نے مزید پڑھنے کی ضرورت نہیں, تو آپ باہر کے لوگوں کے ایکسپیرینس سے فائدہ نہ اٹھاتے ہیں؟ نہیں, ایسا بالکل نہیں ہے جی, ایسا بالکل نہیں ہے. ہمارا اسٹاف بڑا ریگولرلی فارن کورسز پہ جاتا ہے فرام آل رینکس. نارملی جو میں نے دیکھا باقی پروونسز میں ان کی جو پولیس ہے اس میں نارملی جو آفسرز ہیں, آفسر رینک کے لوگ جو ہیں وہ زیادہ تر فارن کورسز پہ جاتے ہیں. لیکن یہاں اس کے لیے ایسا تو نہیں ہے کہ بھئی آپ خود چلے گئے ایک آدھا بندہ ساتھ دے کے؟ نہیں, ایسا بالکل نہیں ہے. بڑا جنہوں نے واپس آ کے یوز نہیں ہونا کوئی؟ نہیں, بڑا سیٹ پروسیجر ہے. اگر لیٹ سے سیٹس میں فار ایگزامپل 10 سیٹس آئی ہیں تو ہر کسی کا کوٹا ہوتا ہے کہ جی اے پی او اتنے, جے پی او اتنے, پیٹرولنگ آفیسرز اتنے, سینئر پیٹرولنگ آفیسرز اتنے, اور آفیسرز میں سے اتنے, ہر کسی کا کوٹا ہوتا ہے. اٹ از ناٹ لائک دیٹ کہ جی اگر لنڈن میں کورس آ گئے تو وہ سارے سینئر آفیسرز سین کرنے 15 دن کے لیے چلے جائیں. ناٹ ایٹ آل. ہر رینک کے آفیسرز جاتے ہیں اور اس کا ہمیں بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے. میرے کالج سے یہ جب ہمیں ٹوٹل پارکوں نے ہمیں یہ جو فیسلٹی دی, سیمولیٹر ہے, ٹریفک سیمولیٹر, یہ ہمیں ٹوٹل پارکوں نے گفٹ کیا تھا. ان کے چیف ایگزیکٹو یہاں آئے تھے کالج میں, اور بڑا اچھا فنکشن تھا. اور انہوں نے اس چیز سے انسپائر ہو کے تو ہمارے کچھ آفیسرز کو فرانس بلایا تھا, اور وہاں پہ انہوں نے 1 مہینے کی انہیں فری آف کاسٹ ٹریننگ اور ساری بورڈنگ لاجنگ وہ انہوں نے دی تھی. تو اس طرح کی جو اپرچونیٹیز ہیں وہ اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے, اور ہمارا جو اسٹاف ہے وہ اس سے واپس آ کے ان کی پرفارمنس بہت زیادہ بہتر. ایسے ادارے جو ہے وہ کہیں اور بھی نیشنل ہائی وے اینڈ موٹر وے پولیس کے موجود ہیں, یا یہ واحد ادارہ ہے؟ دیکھیں 2 چھوٹے سیٹلائٹ کالج سے افیلیٹڈ ہے, ایک چکری پہ اور ایک رشا کئی میں. لیکن وہ دونوں اس سے ملحقہ ہیں, سیٹلائٹ کیمپس اس کے ہیں یا وہ اسی کے ہیں جی, اسی کے ہیں. لیکن وہاں پہ ہم بہت چھوٹے لیول کے کورسز, لیٹ سے کوئی ایفیشنسی کورس یا فرسٹ ایڈ کورس یا اس طرح کا کراتے ہیں. لیکن جو پراپر ٹریننگ انسٹیٹیوٹ ہے جہاں پہ ہر لیول کی ٹریننگ فرام کانسٹیبل ٹو دا رینک آف ڈی ایس پی, ڈفرینٹ پروموشنل کورسز بھی ہم یہاں پہ ہوتے ہیں. جب آپ نے ایک رینک سے دوسرے رینک میں جانا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ نے ایک سرٹن پروموشنل کورس کرنا ہوتا ہے, تو وہ اس کالج میں نہیں. کیا یہ ممکن ہے کہ آپ جو سمجھ لیں کہ پشاور سے بھی آگے سے لے کے کراچی تک آپ جاتے ہیں, نیشنل لیول کی آپ کے ادارہ ہے, کتنے لوگوں کو آپ ٹرین کرنے کے لیے ایک ادارہ, اور وہاں پہ دیکھیں بڑی امپورٹنٹ بات ہے ہمیں, ہم جب پانی سر سے گزر جاتا ہے تو اس وقت پھر ہم کہتے ہیں کہ جی یہ نہیں کیا. اب چونکہ نیچرلی نیشنل ہائی ویز اینڈ موٹر وے پولیس ایکسپینڈ کر رہی ہے, اگلے 2-3 سال میں 12,000 بندہ ایڈیشنل ہمارے پاس. تو 12,000 بندے کو آپ کیا ویٹ کیو میں لگائیں گے کہ آپ 500 بندے آ جاؤ, پھر 500 آ جاؤ, وہ تو سال گزار دیں گے آپ, ادارے نہیں ہوں گے, یا اپڈیٹ ہمیں فوری طور پہ اسی کالج کو ایکسپینڈ کرنا چاہیے,
یا ہمیں اسی لیول کا کسی اور جگہ پہ میں بھی کراچی والی سائڈ کوئی ایسا پلان ہے؟ دیکھیں تو ذمہ داری آپ کی ہے، جی بالکل بالکل. اگر پاکستان پورے کے اندر ایک ہی ادارہ ہے تو ریکمنڈیشن یقیناً آپ کی طرف سے جانی چاہیے کہ میری یہ نیڈز ہیں. ایسا تو نہیں کہ بھئی صبح آئے شام کو ہم چلے گئے اور ہماری نہیں ایسا بالکل نہیں ہے. وی آر ورکنگ آن اٹ اور ہمارے آئی جی صاحب کا ویژن ماشاء اللہ بہت زیادہ براڈ ہے. میری ان سے ڈسکشن بھی 2-3 دفعہ ہوئی ہے. میں نے ایک ان کو پروپوزل بھی بھجوائی ہے اور ابھی وہ نیچرلی یہ اس طرح کے جو ایشوز ہیں وہ فیڈرل گورنمنٹ نے ڈیسائیڈ کرنے ہوتے ہیں. لیکن فیصلے تو انہی کے ہیں. دیکھیں اس میں فنڈز انوالو ہوئیں گے، اس میں زمین خریدنی ہے اور انفراسٹرکچر بنانا ہے تو نیچرلی یہ فیڈرل گورنمنٹ لیول پہ. باہر کے ٹریننگ انسٹیٹیوٹس کا بھی آپ نے وزٹ یقیناً کیا ہوگا اور بہت سارے آن لائن بھی آپ کے ان سے رابطے ہوں گے. کوئی ایسی چیزیں جو چاہتے ہوں کہ یہاں پہ بھی آپ وہ چیزیں ڈیولپ کریں جو دنیا جو ہے وہ ٹیکنالوجی اور چیزوں کو استعمال کر رہی ہے، ٹیکنیکس کو استعمال کر رہی ہے، ریسورسز کو استعمال کر رہی ہے؟ دیکھیں ہر جو ملک ہے اس کی اپنی ایک سرٹن انوائرمنٹ ہوتی ہے. تو ایٹ دا مومنٹ آئی ایم سیٹسفائڈ کہ جی جس لیول کی ہماری انوائرمنٹ ہے ہم اس حوالے سے یہاں پہ بیسٹ ٹریننگ پرووائڈ کر رہے ہیں. کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو ہم سمجھیں کہ جی جب یہ روڈ پہ جائیں گے تو اس میں ٹریننگ کی وجہ سے ان میں کمی ہوگی. لیکن ایز فار ایز دا ٹیکنالوجی از کنسرنڈ وہ ساری دنیا بہت زیادہ ایڈوانس ہو گئی ہے. جگہ جگہوں پہ کیمرز لگے ہوئے ہیں اور جس طرح سیف سٹی والے مانیٹر کر رہے ہیں ایک جگہ پہ بیٹھ کے، ہمارے پاس بھی یقیناً ایسا سسٹم ہونا چاہیے. اور جب وہ ہو جائے گا تو آپ کے جو یہ جو مین پاور کے ایشوز ہیں اور اس طرح کے ایشوز ہیں وہ بہت کم رہ جائیں گے. لیکن فی الحال آئی ایم سیٹسفائڈ. ہمارے پاس الحمدللہ پروگرام کے اینڈ میں 1 سے 2 لائنوں میں آپ روڈ یوزرز کو کوئی مشورہ دینا چاہیں تاکہ ان کی سیفٹی اور دوسروں کی یقینی ہو سکے. دیکھیں روڈ یوزرز کو میں صرف ایک بات کہنا چاہوں گا کہ آپ کی جو جان ہے وہ ہمارے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. ہم بار بار ایمفسائز کرتے ہیں ہمارا مقصد چلان کرنا ہرگز نہیں ہے. میری جو پچھلی پوسٹنگ تھی موٹر وے میں وہ تھی جی ٹی روڈ پہ فرام پشاور ٹو لاہور جی ٹی روڈ پہ. تو وہاں پہ مجھے فیل ہوا جب ہم نے ایکسیڈنٹس کا انالیسس کیا تو مجھے احساس ہوا کہ 80% ایکسیڈنٹس میں بائکس انوالوڈ ہیں. اب ہم نے وہاں پہ پہلے ایک بڑی کمپریہنسو سی کمپین شروع کی. لوگوں میں کوئی 3-4 لاکھ پمفلیٹس بانٹے، لوگوں کو گفٹ ہیمپرز دیے کہ جی خدا کے واسطے ہیلمٹ پہنے. وہ جب ہم نے 1.5 مہینے بعد انالیسس کیا تو وہ پتہ چلا کہ جی کوئی 2 یا 3% فرق پڑا ہے. پھر وہ چونکہ پاکستانی معاشرہ ہے تو ہم چلان کرنے پہ آ گئے. وہ ہم نے کوئی 2-3 مہینوں میں مجھے یاد ہے 7-8 لاکھ چلان کیے ہم نے. تو اس سے فرق یہ پڑا کہ جی کوئی تقریباً جی ٹی روڈ پہ 70% لوگوں نے ہیلمٹس پہننا شروع کر دیے. یعنی بگڑوں تگڑوں کا پیر جو ہے وہ ڈنڈا ثابت ہوا. بہرحال میں یہ کہنا نہیں چاہتا تھا. تو وہ 70% لوگوں نے ہیلمٹ پہننا شروع کر دیے. اس کے بعد جب ہم نے انالیسس کیا تو جو فیٹل ایکسیڈنٹس ہیں جن میں خدا نخواستہ ڈیتھ ہوتی ہے ان کی وہ ہیلمٹس کی وجہ سے ان کی ریشو بہت زیادہ کم ہو گئی. تو ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ جو ڈرائیونگس کے بیسکس ہیں، سیٹ بیلٹس لگائیں، گاڑی کی کنڈیشن دیکھ لیں، موٹر وے پہ چلنے کے قابل ہے یا نہیں ہے، اگر بائک چلا رہے ہیں تو ہیلمٹ پہنیں. اس سے اور کچھ نہیں ہوتا. آپ کی کم از کم جان جو ہے وہ بچ جاتی ہے. تو ہمارا کنسرن آپ کو چلان کرنا ہرگز نہیں ہے. ہمیں آپ کی جان کی حفاظت کرنی ہے اور دیٹ از دا پرائمری ایم آف موٹر وے پولیس کہ ہمیں آپ کی جو مال ہے اور جان ہے وہ یقیناً جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے. تو جو بیسک چیزیں ہیں مطلب سیٹ بیلٹ لگا، ہمارے معاشرے میں اصل میں ایک رواج جو ہے نا وہ انفارچونیٹلی میں تو یہ کہتا ہوں کہ جی جو آپ کے اسکولز ہیں وہاں سے یہ سسٹم شروع کریں کہ جی بچوں کے ذہن میں بٹھائیں کہ جی روڈ کو کراس کیسے کرنا ہے. ہمارے لوگوں میں روڈ کراس کرنے کی سینس نہیں ہے. وہ بائیں سے گاڑی آ رہی ہوتی ہے تو وہ دائیں دیکھ رہا ہوتا ہے اور ساتھ روڈ کراس کر رہا ہوتا ہے. تو یہ اسکول لیول سے شروع ہونا چاہیے کہ جی ٹریفک رولز کیا ہے، ٹریفک وائلیشن. یقیناً تمام اداروں کو اس میں جو ہے وہ کردار ادا کرنا ہوگا تاکہ تمام لوگوں کی سیفٹی جو ہے وہ یقینی ہو سکے. کسی بھی معاشرے میں جب آپ نے بہتری لانی ہے تو کوئی ایک ادارہ
وہ نہیں کر سکتا جب آپ اوور آل. اور یہ ٹریفک ایسی چیز ہے کہ اس میں گدا ریڈی والے سے لے کے تو BMW تک والا ہر بندہ انوالو ہے. تو بیسک روڈ سینس جو ہے وہ جب تک آپ چھوٹے لیول سے اسکول لیول سے نہیں شروع کریں گے اٹ از ویری ڈیفیکلٹ. میری آپ کے تفاصت سے صرف ایک لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ جو بائکس چلا رہے ہیں وہ ہیلمٹ ضرور پہنیں اور جو گاڑی چلا رہے ہیں وہ سیٹ بیلٹ ضرور لگائیں. اس سے کم از کم یہ ہوتا ہے کہ خدا نخواستہ ایکسیڈنٹ ہو جائے تو وہ آپ کی جان جو ہے وہ اور ایک جان جو ہے وہ یقیناً پورے فیملی کے اوپر جو ہے اس کا اثر ہوتا ہے. بہت شکریہ سر آپ کے وقت کے لیے. ناظرین آج کے پروگرام سے اتنا ہی. مجھے میری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.